آج ہماری گفتگو کا موضوع ضیاء چترالی صاحب کی ایک تحریر ہے جس کا عنوان ہے قرون اولیٰ کا بچھڑا مسافر منزل پر پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم بھی اللہ رب العزت کے پاس پہنچنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1982 عیسوی کی بات ہے، جنوبی کوریا کا ایک وزیر کویت کے دورے پر آیا۔ اسلام، اس کی تعلیمات اور کویتی مسلمانوں کے اخلاق اور طرز حیات سے کافی متاثر ہوا۔ اس نے کویتی وزراء سے کہا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو کوریا کے لیے وقف کر دے؟ کورین لوگ اس دولت سے محروم ہیں اور آپ کے پاس اتنا خوبصورت دین ہے۔ وزراء کیا جواب دیتے؟ کچھ عرصہ بعد یونیورسٹی کے ایک نوجوان پروفیسر کو کورین وزیر کی یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ یہ عظیم شخص گو کہ جسماً تو ہمارے زمانے میں رہتا تھا، لیکن قلب و روح کے اعتبار سے یہ قرون اولیٰ کا مسافر، جو شاید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحم اللہ کے قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے لگی بندی بہترین ملازمت، گھر بار، بیوی بچے، پرتعیش زندگی، غرض سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک انجان ملک میں مستقل قیام کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں کوئی اس کی جان پہچان نہیں۔ ملک بھی وہ جس کے باسی کہنے کو تو 7 خداؤں کو ماننے والے مگر عملاً سب ملحد، پھر یہ وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس بات کو 41 برس بیت گئے، مگر اس شخص نے جب دین کے لیے وطن چھوڑا تو کبھی واپس آنے کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ یہ ہے کون اور اس عرصے میں اس نے کیا خدمات سر انجام دیں، کیا انقلاب برپا کیا؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کویت کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر اور وزارت اوقاف سے وابستہ مشہور علمی شخصیت الامام الشیخ دکتور عبدالوہاب زاہد الحق ہیں۔ بہت بڑی علمی ہستی، اتنی بڑی کہ نوجوانی میں ہی ان کا شمار علماء کرام میں ہوتا تھا۔ جب اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کی صدارت کے لیے جس شخص پر نظر انتخاب ٹھہری، یہ وہی تھے۔ حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن کر قسم الفقہ والحدیث کو سنبھالیں۔ کویتی وزارت اوقاف کی خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ کام جاری رکھیں، الموسوعہ الفقہیہ مرتب فرمائیں۔ سعودی حکومت بھی چاہتی تھی کہ وہ ان کے یہاں تدریس کریں، مگر شیخ نے یہ سب کچھ ٹھکرایا اور دین کی دعوت کے کٹھن سفر پر روانہ ہوئے۔ کوریا میں ان کا کوئی جاننے والا تھا اور نہ ہی وہ کورین زبان جانتے تھے۔ کوریا پہنچ کر انہوں نے پہلے مقامی زبان سیکھنے پر توجہ دی، پھر وہاں کے ماحول کو سمجھا، لوگوں کے عقائد اور رسومات اور ذہنی خیالات کا ادراک کر لیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں کے بیشتر لوگ 7 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، بہت سے لوگ عیسائی بھی ہیں اور ملحدین کی بھی کمی نہیں تھی۔ شیخ نے تفسیر اور حدیث کا علم جامعہ ازہر سے حاصل کیا تھا، جبکہ وہ الفقہ المقارن کمپیریٹو جورسپروڈنس پر PhD تھے۔ جب شیخ نے کوریا میں دعوت کا کام شروع کیا تو اس وقت وہاں مسلمانوں کی تعداد انگلی پر گنی جا سکتی تھی، لیکن اب ان کے ہاتھوں پر ہزاروں کورین مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے نومسلموں کو بھی اسلام کی دعوت کے کام پر لگا دیا۔ دارالحکومت سیول میں جامع مسجد صدیق کی بنیاد رکھی اور پھر اسے نور اسلام کے پھیلانے کا مرکز بنا دیا۔ پھر مختلف شہروں میں کئی مساجد کے ساتھ اسلامک سینٹرز قائم کیے۔ شیخ عبدالوہاب نے کورین زبان میں اسلام کے تعارف پر کئی کتابیں لکھیں۔ ان کی ایسی کتب کی تعداد 55 ہے۔ کوریا میں سیٹل ہونے کے بعد ایک مرتبہ مصر کے بزنس ٹائکون عبداللطیف الشریف نے شیخ عبدالوہاب کو آفر کی کہ وہ کوریا میں ان کے بزنس پارٹنر بن جائیں۔ پرافٹ کا نصف حصہ انہیں ملے گا۔
یوں ملین ڈالر بیٹھے بٹھائے انہیں مل جائیں گے۔ لیکن شیخ نے کہا، عبداللطیف، میں عرب کی سرزمین، اچھی نوکری اور سب کچھ مال کے لیے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں صرف اسلام کی دعوت کے لیے مقیم ہوں۔ مجھے کورین لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے، میں کاروباری جھنجٹ میں نہیں پڑ سکتا۔ یہ سن کر عبداللطیف بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میں آپ کی اس میدان میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شیخ نے کہا کہ 2 شہر ایسے رہ گئے ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، مجھے 2 مسجدیں بنوا کر دے دیں۔ عبداللطیف نے اسی وقت دونوں مساجد کی تعمیر کے تمام اخراجات شیخ کو دے دیے۔ ایک مسجد ابوبکر صدیق کے اور دوسری عمر بن خطاب کے نام سے قائم ہوئی۔ اب دونوں کا شمار کوریا کی مشہور مساجد میں ہوتا ہے۔ شیخ ابھی تک کوریا میں 80 مساجد اور درجنوں اسلامی سینٹر بنا چکے ہیں۔ غیر رسمی مساجد یعنی مسلوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ واضح رہے کہ 1930 میں پارک جے سنگ پہلا کورین شخص تھا جو مسلمان ہوا تھا، اور اب وہاں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شیخ کا کہنا ہے کہ مجھے کورین نو مسلموں پر فخر ہے، یہ قیامت کے دن میرے آگے ہوں گے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ میں نے ان کے عقائد کی درستگی کے لیے 23 کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالوہاب زاہد الحق کا اصل تعلق شام کے تاریخی شہر حلب سے تھا، جہاں وہ 1941 کو پیدا ہوئے۔ 1984 سے وہ کوریا میں مقیم اور اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے۔ وہ کوریا کے مفتی اعظم سیول کی مرکزی مسجد ابوبکر صدیق کے امام اور خطیب تھے۔ ان کے 7 بیٹے ہیں، پوتوں کی تعداد 35 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلم ممالک کی طرف سے اسلام کے نشر و اشاعت میں نہایت سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے اس فریضے پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے جس پر وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ ضیاء چترالی صاحب فرماتے ہیں، ابھی فیس بک کھولی تو 1 ارب پیج سے حضرت شیخ کی وفات حسرت آیات کا اعلان نظر سے گزرا۔ گوگل پر سرچ کیا تو اس سانحہ ارتحال کی تصدیق ہو گئی۔ 84 سال کی عمر میں قرون اولیٰ کا بچھڑا ہوا یہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ 41 سال تک وہ کوریا میں نگر نگر حق کی صدا لگاتا رہا اور بے شمار لوگوں کو اپنے رب سے جوڑ کر خود بھی اسی مہربان آقا کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے کہ پوری امت ان کے سوگواروں میں شامل ہے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی رب تعالیٰ جل شانہ توفیق دیں۔ وہ گویا ایک ذمہ داری جو پوری امت کی تھی، امت کی طرف سے ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہے، اور جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں اپنا وقت برباد کر لیں اور آخرت میں پچھتاوا ہو۔ کہ اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنا، مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کرنا، کفار کو دین حق کی طرف بلانا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئیں مل کر ہم سب کوشش کریں کہ کیسے رب تعالیٰ جل شانہ کے ہم خود مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ مسلمانوں میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو رواج دیتے ہوئے ہم کیسے غیر مسلموں کو حق کا پیغام پہنچانے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔